اللہ رب العزت کی ذات قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کیا کرو۔ اور یہاں عالم یہ ہے کہ تلاش کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی ضرورت مند ہم سے ڈائریکٹلی مانگ لے تو شاید ہی ہم اس کی مدد کریں۔ بہت اچھے لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں، مگر آج کل جو ہمارا معاشرہ وہ ضلالت کی طرف، مطلب کہ ذلیل کرنے لگ جاتا ہے ڈائریکٹلی لوگوں کو۔ ہمیں نہیں پتا لوگ کس بیک گراؤنڈ سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا فیس کر کے آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، مگر ہم لوگ اپنی پریشانیوں کو، ہر پریشانی ہر دوسرے کی پریشانی سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آتا ہے، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، میری ویڈیوز کو شیئر کر دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس سے پہلے میں دو پارٹ بنا چکا ہوں قرآن کی شارٹسٹ تفسیر کے، اور آج پارٹ 3 آف شارٹسٹ تفسیر آف قرآن کے ساتھ میں آپ کی پیش خدمت ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے ہوں گے، اگر نہیں سیکھے تو کوئی بات نہیں، دیر نہیں ہوئی، اس ویڈیو سے ضرور سیکھنے کی کوشش کیجئے قرآن کی موٹی موٹی باتیں، قرآن کے موٹے موٹے احکامات۔ اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الحجرات میں فرماتا ہے کہ آپس میں صلح رحمی کرو، آپس میں صلح رکھا کرو، مطلب کہ دلوں میں سے جو نفاق ہے نا ان کو نکال کر۔ یہ بہت بڑا اور مشکل کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ صلح رحمی کرو، آپس میں آپ لوگ بھائی بھائی ہو تو بھائی بھائی بن کے رہو۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الحجرات میں ہی فرماتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ اب دیکھیں، ایک تو آپ نے آپس میں صلح رحمی کرنی ہے، دوسروں کی بھی صلح کروانی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ بدگمانی سے بچنا ہے۔ اینڈ the third thing is جو اللہ رب العزت کی ذات قرآن مجید میں فرماتی ہے سورۃ الحجرات میں کہ غیبت نہ کرو، اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو، میرے بھائیوں غیبت نہ کرو، غیبت سے بچو۔ اور اسی قرآن کی سورت میں سورۃ الحجرات میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاسوسی مت کیا کرو۔ ہم لوگ جاسوسی کر کے نا، جاسوسی اور غیبت میں اتنا فرق نہیں ہے۔ بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، کہ دوسروں کا دل خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں ادھر، ان کی باتیں ادھر۔ اس سے نہ اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، نہ دوسروں کا بھلا ہوتا ہے، آپ کے اپنے اعمالوں کا خسارہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ البقرہ میں فرماتی ہے کہ خیرات کیا کرو۔ خیرات کرنا اتنا بڑا صدقہ ہے کہ آپ کے اوپر سے بہت بڑی بڑی مشکلات، پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے خیرات کیا کریں۔ سورۃ المدثر میں اسی بات کو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ فرماتا ہے کہ غربا، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرما رہا ہے خیرات کیا کرو، سورہ مدثر میں فرما رہا ہے غربا کو، مساکین کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ دیکھیں نا، دونوں باتیں آپس میں انٹر لنک ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے کہ ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورت، ان کی حاجت پوری کیا کرو۔ مگر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کرنے سے تو رہے، مگر جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس چیز سے بچائے، آمین۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے فضول خرچی مت کرو۔ دیکھو، خرچ کے معاملے میں میانہ روی اختیار کر لو، نہ فضول خرچی کرو، نہ بہت زیادہ تنگ دست بن جاؤ، نہ کنجوس بن جاؤ، نہ بخیل بن جاؤ۔ اور اتنی پیاری آیت اب آئی ہے سورۃ البقرہ میں کہ خیرات کر کے جتلایا نہ کرو، احسان کر کے جتلایا نہ کرو، کسی کو اللہ کی راہ میں دے کر پھر یہ نہیں کبھی اس سے لڑائی ہو گئی تو آپ اگلا پچھلا سب پن کے رکھ دو، میں نے اس ٹائم یہ کیا تھا، آج تو میرا احسان بھول گیا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات سورۃ الذاریات میں فرماتے ہیں مہمانوں کی عزت کیا کرو۔ آج سب سے زیادہ یہ تعلیمات لوگ بھول گئے۔ لوگ کسی کے گھر جاتے ہیں نا مہمان بن کر، لوگ ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مہمانوں کی عزت جس گھر میں نہیں ہوگی تو اس گھر میں جناب میں نہیں سمجھتا کہ اللہ اپنا رحم فرمائے گا، مگر اللہ اپنا رحم فرمائے۔ مہمانوں کی عزت کرنا آپ کا فرض ہے، چاہے مہمان آپ سے لڑنے ہی کیوں نہ آئے ہوں، مگر آپ کا فرض ہے کہ آپ مہمان کو عزت دو۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے نیکی خود کیا کرو، بعد میں دوسروں کو اس کی تلقین کیا کرو۔ زبردست بات ہے، یہ مجھ پہ بھی لازم ہوتا ہے کہ میں پہلے نیکی کروں پھر میں دوسروں کو درس دوں۔ تو اللہ نے مجھے اتنی استقامت دی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کو بھی استقامت دے کہ آپ لوگ پہلے نیکی کریں بعد میں باتیں کریں۔
اور میری اللہ سے دعا ہے کہ ہر انسان پہلے نیکی کرے بعد میں باتیں کرے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت کی ذات سورۃ العنکبوت میں فرماتا ہے کہ برائی کو پھیلایا مت کرو. آج ہم معاشرے میں برائی کو کرنے کے باوجود برائیاں پھیلاتے ہیں. دیکھیں ہم اپنے اسٹیٹسز پہ گانے لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم اپنے اسٹیٹسز پہ میوزک لگاتے ہیں, ہم اپنے اسٹیٹسز پہ بہت ساری ایسی چیزیں لگا رہے ہوتے ہیں جو وہ لوگ دیکھ کر گناہ گار ہوتے ہیں. ہم ایسی چیزیں سینڈ کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ دیکھ کر گناہ گار ہوتے ہیں. اللہ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے, جو باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے کہ میں تیری کائنات کا سب سے حقیر ذرہ ہوں.